کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسيد الأنبياء وجد الأنبياء محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. درود شریف پڑھ لیجیے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، واجب الاحترام دوستو، عزیزو، ساتھیو، ہر وقت ہر آدمی کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، انسان ہو، اپنی روزمرہ کی زندگی کا حساب و کتاب کاروبار کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے ضرور کرتا ہے. کوئی روزانہ کرتا ہے، کوئی ہفتے واری کرتا ہے، کوئی ماہواری کرتا ہے، کوئی سالانہ کرتا ہے. کسان
اپنی کھیتی کا حساب و کتاب جوڑتا ہے کہ بیج کتنے کا پڑا، کھاد کتنے کا ڈلا اور دانہ کتنا نکلا اور بازار میں بیچ کر منافع کتنا ہوا، اگر یہ حساب و کتاب نہ ہو، اگر یہ جوڑ اور گھٹا نہ ہو تو پھر نفع اور نقصان کیسے نکلے گا؟ اور جب آدمی کو نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرتا ہے کہ آخر یہ نقصان ہوا کیوں، اور پھر وہ اس سے سبق حاصل کرتا ہے کہ جس چیز سے اس کو نقصان پہنچا ہو، جس راستوں سے اس کا پیسہ غلط جگہ پر گیا ہو، وہ ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ جس سے کہ میں اس نقصان سے بچ سکوں اور اپنے آپ کو کچھ بلندیوں تک لے جاؤں، اپنے کاروبار کو اونچا کروں۔ مزدور اگر حساب کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کل میں جمع کر کر کچھ اپنا گھر کا ٹھکانہ بناؤں، کوئی اور انتظام کروں، بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کی شادیوں کا انتظام کروں۔ لیکن بدقسمتی کہوں اس کو یا غفلت کہوں کہ آج تجھے اور مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ ہماری اتنی عمریں گزر چکی، بال سفید ہو گئے، بچپن سے جوانی آئی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف قدم رکھا، لیکن اپنے دنوں کو جو گزر گئے ان کا حساب نہ کیا کہ یہ کس غفلتوں میں چلے گئے اور کیا کمایا، اور جب ہم جائیں گے، جب ہم سے حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت ہم اللہ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہیں گے؟ کاش کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، جس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں محاسبہ کہا جاتا ہے، حساب و کتاب کہا جاتا ہے۔ اللہ والے اس کو روزانہ کہتے ہیں کہ مراقبہ کر لیا کریں، رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے اپنے دن کا حساب و کتاب کر لیا کریں۔ اگر کوئی کام اچھا ہو گیا، کوئی عمل اچھا ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی عمل نہ ہوا، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کسی کا حق مار لیا تو اس کے اوپر پشیمانی ہو، اس کے اوپر آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں اور اس کے بعد سوئیں۔ اکثر دکانوں پر لکھا دیکھا ہے کہ آج نقد کل ادھار، اور وہ ایک جملہ ہے جو مستقل لگا ہوا ہے، تو گویا آج نقد کل ادھار، تو جس دن بھی آپ وہاں پر جائیں گے آپ کو یہ جملہ لکھا ہوا ملے گا۔ تو گویا کہ ادھار کیا ہے؟ بند ہے، ادھار نہیں دیا جاتا۔ آج نقد کل ادھار، جس دن بھی دیکھو گے یہی ملے گا، کل آپ نے دیکھی نہیں ہے اور نہ دیکھنی ہے۔ اگر وہ یوں کہہ دے کہ ادھار بند ہے تو کہیں گے یہ جو عجیب آدمی ہے، لیکن اس نے اس جملے میں دو چیز ایک ساتھ پنہا کر دی کہ آج نقد کل ادھار۔ لیکن اگر ہم شریعت مطہرہ کو دیکھیں، قیامت کو دیکھیں، یوم آخر کو دیکھیں، میدان محشر کو دیکھیں، تو اس کو الٹ کر لیں، آپ اس جملے کو الٹ کر لیں، آج ادھار کل نقد، آج ادھار کل نقد۔ آپ نے جو اعمال کیے ہیں یا اعمال کرتے ہیں ان کا بدلہ آپ کو کل ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی۔ ایک اللہ والے حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ ستو پھانک رہے ہیں۔ ستو تو آپ سمجھتے ہوں گے،
ستو پھانک رہے ہیں. حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اے اللہ والے تو اس ستو کو پھانک کر پانی پیتا ہے, کیا تو اس کو بھگو نہیں سکتا؟ کیا تو اس کو ذائقے دار بنا کر نہیں کھا سکتا؟ وہ بزرگ کہنے لگے حضرت سری رحمت اللہ علیہ سے کہ آج تمہیں دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے, میرا یہ عمل پچھلے 40 سالوں سے اسی طریقے سے ہے, کیونکہ میں نے وقت کی قدر کو جانا ہے, میں نے قدر کی اہمیت کو جانا ہے. قرآن کریم وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, ایک ایک وقت کی گھڑی, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ آپ کا جو اتنا جو قیمتی وقت ہے یہ نکلا جا رہا ہے, اور قیامت قریب ہو رہی ہے, اور موت کا وقت قریب ہو رہا ہے. حشر کے میدان کی طرف آپ کے قدم بڑھ رہے ہیں. جب اللہ احکم الحاکمین کے سامنے آپ کو جانا ہو, اس وقت پوری زندگی بھی اگر آپ نے سجدے میں گزار دی ہو, اس وقت ایک حسرت پیدا ہوگی, الہ العالمین عبادت میں کمی رہ گئی ہے, پھر بھیج دیجیے جس سے کہ میں تیرے سجدوں کا لطف اٹھا سکوں. تو حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے جب اس بزرگ سے پوچھا کہ کیا تم اس کو مزیدار اور ذائقہ دار بنا کر نہیں کھا سکتے, وہ بزرگ کہنے لگے کہ میرا یہ عمل پچھلے 40 سالوں سے اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے. اے سری, میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں, جب میں نے کھانا کھایا تھا, جب میں کھانا کھایا کرتا تھا, اور جب میں نے حساب لگایا کہ ستو کو پھانک کر پانی پینے میں اور کھانا کھانے کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور 170 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہوں. اور جس دن میں نے یہ حساب لگایا کہ جب میں اللہ احکم الحاکمین کا نام سبحان اللہ 170 مرتبہ کہہ سکتا ہوں, تو میں نے اسی دن سے کھانا چھوڑ دیا اور ستو پھانک کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں. ایک ہم ہیں کس قدر کی غفلت میں ہے, نہ ہماری زبانوں پر اللہ کا کلام, نہ ہمیں وقت کی قدر, نہ ہمیں نمازوں کی فکر, نہ ہمیں شریعت مطہرہ کی فکر, نہ اپنی اولادوں کی فکر, نہ اپنے باطن کی فکر, نہ اپنے ظاہر کی فکر, بس ہم تو اپنی مستی میں مست ہیں. شاہجہاں پور میں ایک بزرگ رہتے تھے, چھوٹا سا کھٹولا تھا, چھوٹی سی چارپائی تھی جس پر لیٹا کرتے تھے. مریدین نے کہا کہ حضرت اس پر تو آپ کے پیر بھی لمبے نہیں ہوتے, سکڑے رہتے ہیں, آپ کو ایک بڑی چارپائی کا انتظام کر دیں. آج آپ اور میں بھی اسی میں شامل ہوں, کتنی آسائش اور کتنی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, گزار رہے ہیں. ہمارے پاس بہترین بستر موجود ہیں, بہترین مکانات موجود ہیں, بجلی کی سویدھا موجود ہے, اور جتنی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں دنیا میں, کسی کو زیادہ کسی کو کم, لیکن میسر سب کو ہو رہی ہے, ہو رہی نا. کاش کہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر کرنا ہی آ جائے. تو جب مریدین نے کہا کہ حضرت آپ کو چارپائی کا انتظام کر دیں, بڑی چارپائی کا, تو حضرت نے بڑا عجیب جملہ فرمایا. کہنے لگے بھائی چند دن کی زندگی ہے, بیٹھ کر بھی کٹ جائے گی, پیر موڑ کر بھی کٹ جائے گی, پریشانیوں میں بھی کٹ جائے گی, بھوکا رہ کر بھی کٹ جائے گی, فاقے کر بھی کٹ جائے گی, لیکن اس دن کا انتظار ہے جب اللہ یہ کہے کہ اے شاہجہاں پور کے بزرگ تیرے لیے میں نے جنت کا انتظام کر دیا ہے, اس دن اپنے پیروں کو پھیلا کر سوؤں گا. تو یہاں کی غفلت, یہاں کا سونا چند دن کا سونا ہے, چند دن کا آرام ہے. اس کے بعد اگر راحت چاہیے, راحت کے لیے اللہ کی اطاعت پر آنا ہوگا, نمازوں کی طرف آنا ہوگا, دین مطہرہ کی طرف آنا ہوگا. کسی نے بتلایا
کہ کسی نے کسی سے نماز کے لیے کہا، کل کا ہی واقعہ ہے۔ تو آج کل ہماری زبانیں دیکھیں کس طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا ایمان بھی اب بچا ہے کہ نہیں بچا۔ کسی نے کہا کہ بھائی نماز پڑھ لیا کرو، نماز کے لیے نہیں آتے، تو اس نے جواب دیا کہ دیکھ رہے ہیں سرکار نے NRC لگا دی ہے، پہلے اس کی تو فکر کر لیں، نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ لفظ آپ کو ایمان سے خارج کر رہے ہیں، یعنی کہ گویا آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ نے جو آپ پر مسلط کیے ہیں یا آپ کے گناہوں کی سزا ہے جس کی وجہ سے اللہ اب تمہارا ایمان بھی چیک کر رہا ہے۔ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ اسی چیز کی پہچان ہے کہ ایمان والوں کو الگ کیا جائے، بے ایمانوں کو الگ کیا جائے، منافقوں کو الگ کیا جائے، اور جو اللہ کے رسول کے غدار ہیں ان کو الگ الگ کر کر دکھلا دیا جائے کہ یہ حق والے ہیں اور یہ بغیر حق والے ہیں۔ یہ امتحانات ایسے نہیں ہوتے، یہ امتحانات زمین پر رہنے والوں کی طرف جو آتے ہیں وہ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ چیک کرتے ہیں، اللہ یہ تمام آزمائشیں دیکھتے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، ورنہ تو وہ صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن کریم کی اس 26ویں پارے میں جو اللہ نے شان بیان کی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ وہ لوگ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی، جن کی میزبانی، جن کے اوپر مہربانی، جن کے دلوں کا تزکیہ، جن کو اللہ نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تغمہ دیا، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور شریعت مطہرہ سے اور سیرت رسول سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ اللہ فرماتے ہیں کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں کھانا بنتا ہے، اگر کسی کے ہاں کوئی سامان دستیاب ہوتا ہے تو یہ خود نہیں کھاتے بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کے گھر پہنچاتے ہیں، اور ایسا معاملہ آتا ہے کہ 70 صحابہ کے ہاں وہ کھانا گھوم کر پھر وہیں آ جاتا ہے، لیکن کھاتا کوئی نہیں، صرف اس وجہ سے کہ میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، یہ آپس میں بڑے محبت کرنے والے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، یہ اللہ کے نافرمانوں پر بڑے سخت ہیں، یہ ان غداروں پر بڑے سخت ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے، یہ ان کے لیے بڑے سخت ہیں۔ اور کتنے سخت ہیں کہ جب یہ اپنی پر آتے ہیں تو صرف یہ گردن اڑاتے ہیں۔ آج مسلمان کا دشمن، قرآن کہتا ہے کہ مسلمان کافروں کا دشمن، ان کا دشمن جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، لیکن آج تمہیں اور مجھے کیا ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم قرآن والے، ہم رسول والے، ہم اطاعت والے، ہم محبت والے، ہم کلمہ والے۔ قرآن کی کسی ایک چیز سے میرا اور آپ کا مزاج اگر ملتا ہو تو پتہ چلے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی قرآن والے ہیں۔ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ سے نکلے جا رہے تھے، راستے میں پرانا زمانہ تھا، فلیش نہیں ہوا کرتی تھی، یہ گڈھے نہیں ہوا کرتے تھے، ایسی گھروں میں پرات وغیرہ رکھ کر لیٹرنگ کیا کرتے تھے، ہگا کرتے تھے یوں کہوں تو، اور بعض جگہوں پر تو بھنگیوں کا انتظام تھا، لیکن بعض جگہوں پر گھر کے خود ہی اٹھا کر اس کو اپنی ایک جگہ جمع کرنے والی جگہ، کورڈی کہتے ہیں ہمارے ہاں، تو
اس پر ڈال کر آتے تھے، اور وہ جب کھاد بن جاتا تھا اس کو کھیتوں میں ڈالا کرتے تھے۔ تو ایک جگہ ایسا ہی ڈھیر لگا ہوا تھا کہ تازہ گو پڑا ہوا تھا، لیٹرنگ پڑی ہوئی تھی، تو حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ رکے، ساتھ میں مریدین تھے، اور کسی نے اپنے ناک کو ڈھکا، کسی نے اپنے منہ کو ڈھکا، اور کہنے لگے کیا ہو گیا بھائی؟ میرا موبائل کھو گیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اللہ دلوائے گا، بیٹھ جاؤ، ٹینشن نہ لو۔ یہ تم کہاں بات سن رہے ہوگے، تمہیں تو فکر ہے دنیا کی لگی ہوئی، دوسروں کو بھی کھدڑ پدڑ کر دیا۔ دیکھا یہ ہے کتنی فکر آئی موبائل کی۔ نماز کی فکر ہوئی کبھی کہ نماز بھی پڑھی، پورے ہفتے نہیں پڑھی، پورے سال پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اگر اتنی بے چینی دین کے کاموں کی چھٹنے کی ہو جائے تو یہ مسجد آباد نہ ہو جائے، یہ مسجد آباد نہ ہو جائے۔ ایک سوئی گر جائے آدمی تڑپا پھرتا ہے، کہنے لگے جی ٹانکا کیسے لگے گا، ڈیوٹی جانا ہے۔ ایک سوئی 1 روپے کی آئے گی لیکن تڑپا پھر رہا ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، ان کی فکر نہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حضرت وہاں رکے اس ڈھیر کے پاس اور ہنسنے لگے۔ مریدین نے پوچھا حضرت یہ تو گندگی کا ڈھیر ہے، اس پر آپ کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ایک سبق دے رہا ہے۔ سبق لینے والے نہ جانے کہاں کہاں سے سبق لے لیتے ہیں۔ جب اللہ عقل کو ٹھکانے رکھتے ہیں تو سب سیدھا سیدھا نظر آتا ہے، اور جب اللہ عقل چھین لیتے ہیں تو سیدھا بھی الٹا نظر آتا ہے۔ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا؟ تو مریدین نے پوچھا حضرت یہ کیا سبق دے گا، یہ تو بو ہے، اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے، اس کے پاس تو اچھا خاصا آدمی رکنا پسند نہیں کرتا، اس کے اوپر تو گندگی کے اوپر مکھیوں کا ڈھیر ہے۔ فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ ہے کہ جب کل مٹھائی کی دکان پر جلیبی کی شکل میں، گلاب جامن کی شکل میں، برفی کی شکل میں سجا ہوا تھا، اور کل یہ سبزی کی دکان میں ٹماٹر بڑے خوبصورت انداز میں لگا ہوا تھا، پھلوں کی دکان پر جب یہ سیب کی شکل میں لگا ہوا تھا، جب یہ انناس کی شکل میں لگا ہوا تھا، جب یہ امرود کی شکل میں لگا ہوا تھا تو کتنا خوبصورت تھا۔ اے انسان تجھے اس کی 24 گھنٹے کی صحبت نے تیرا یہ حال کر دیا، اب بتا تو کتنا گندا ہے۔ کتنی خوبصورت چیزوں کو، اتنی ذائقے دار چیزوں کو، اے انسان تیری گندگی اس قدر ہے کہ تجھے 24 گھنٹے اگر کسی کے ساتھ رہنا پڑ جائے اتنی خوبصورت چیز کو بنا کر تو یہ نکالتا ہے۔ یہ عالم ہے، اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اے انسان میں نے تمہیں جو بنایا، میں نے جو تمہیں تخلیق کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے مغرور انسان تو کہاں بھاگتا ہے، کہاں جا رہا ہے بھاگا ہوا، کہاں تک تیری دوڑ ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہاں تک بھاگے گا؟ جتنا بھاگنا ہے بھاگ لے، ایک دن تجھے میرے پاس آنا ہے اور تجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تجھے اس کڑوے اور میٹھے کا پتہ ایک دن چلنا ہے۔ تو یہ غرور، یہ تکبر، یہ پریشانیاں جب تک ہمارے پاس ہمارے ساتھ بنی رہیں گی، جب تک ہم اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر لیتے، جب تک اپنے آپ کو پوری طریقے سے گرا نہیں لیتے، جب تک ہم اس کے لیے اپنا آپ کو وقف نہیں کر دیتے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تم ان کی وجہ سے میری فرما برداری میں کوتاہی کرنے لگو۔ تم زبانوں سے تو کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ،
لیکن یہی ہے تقاضے کہ تم سب کچھ کو نچھاور کر دو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے تمام اہل و عیال کو، لیکن اللہ کی فرما برداری میں فرق نہ آنا چاہیے، کیونکہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی، سب کچھ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ سب کچھ دے کر چھیننے والا کون؟ اللہ۔ تو جب کچھ سب کچھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں کہاں آنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے آنا چاہیے، اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے کہ اے اللہ جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم والے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ جو ملک کے حالات ہیں اس میں امن قائم فرما، اور استغفار اور توبہ کی کثرت اس وقت ضرورت ہے سب کو کہ اس وقت اس کام کا اہتمام کیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کے حوالے کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کا ورد مستقل رکھیں۔ 2 جمعے سے کہہ رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ؟ ہاں الحمدللہ، چلتے پھرتے پڑھیں، ورد رکھیں۔ اللہ تعالی جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان بدل دے۔